بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے دنیا کا ایک موقر اخبار ہے جی، اس کا نام ہے دی گارجین اور یہ برطانوی اخبار ہے. یہ کوئی بھی خبر یا رپورٹ جب شائع کرتا ہے تو اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. انویسٹیگیٹو جرنلزم میں انہیں یہ طولہ حاصل ہے اور یہی انہوں نے کچھ دن پہلے ایک رپورٹ شائع کی جس کے اندر انہوں نے بھارت کی جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے اس کو آشکار کر دیا پوری دنیا کے سامنے. ایک مرتبہ پھر آئی مسٹ سے کہ آشکار کر دیا، کیونکہ پہلے دنیا کو اس بارے میں معلوم تو پڑ گیا ہے کہ کس طرح کینیڈا کے اندر ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا گیا، کس طرح سے ایک اٹیمپٹ کیا گیا قتل کا گرو پتونت سنگھ پنو کے اوپر، اور کس طرح پاکستان میں پے در پے جو ہے وہ قتل کیے گئے ہیں پاکستانیوں کو انڈین را کے جو ہینڈلرز ہیں اور سلیپر سیلز ہیں ان کی جانب سے. اس رپورٹ کے مطابق 2020 سے لے کر اب تک جو ہے 20 کے قریب ایسے لوگ ہیں جنہیں پاکستان کی سرزمین پر جو ہے وہ جنہیں قتل کیا گیا ہے، اور اس کے ناقابل تردید شواہد بھی موجود ہیں. اس حوالے سے سیکرٹری خارجہ جو ہیں سائرس سجاد قاضی، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی بتایا کہ انڈیا کی جو انوالومنٹ ہے اسٹیٹ ٹیررزم کی، وہ اس کے بلا تردید ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہیں. اور یقیناً پھر ڈوزیئر کی صورت میں جس طرح پہلے ماضی میں پاکستان یہ یونائٹڈ نیشنز میں جمع کرواتا رہا ہے اب بھی کروائے گا. سوال یہاں کچھ پیدا ہوتے ہیں وہ یہ کہ دنیا کو جو 5 آئیز ہیں ان کو یہ پتہ چل گیا ہے، معلوم پڑ گیا ہے کہ انڈیا کی جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے وہ مختلف ممالک کے اندر انوالوڈ ہے. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ نجر کے واقعے کے بعد آج تک ہمیں کوئی ایکشن نظر نہیں آیا. اسی طریقے سے پاکستان میں پے در پے ان کی جانب سے حملے کیے جاتے رہے ہیں. اب جو ان کا وزیر دفاع ہے اس کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے اور بڑا مذاکرہ خیز بیان ہے احمد سے. اس کا بیان جو ہے وہ یہ سامنے آیا کہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو حملے کریں گے ان کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین تک جایا جائے گا، یعنی دوبارہ سے سرجیکل سٹرائک کے حوالے سے بات کی جائے گی. اس کی بنیادی وجہ اپریل کے اندر ہونے والی انتخابات کو قرار دیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے جو اشتعال انگیز بیان ہیں اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے. آج کے اس موضوع میں اپنے معزز پینلسٹ سے ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ناقابل تردید نیکڈ آئی سے دیکھنے والے ثبوت اگر موجود ہیں تو کیا وجہ ہے کہ کارروائی کیوں نہیں ہو رہی، اور خاص طور پہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہوئے اور جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ نہیں ہو رہے، وہاں پہ بھی ہیں. UK کے اندر زہر دیا گیا، کینیڈا کے اندر قتل کیا گیا، اسی طریقے سے کینیڈا میں 2 بار قتل کیا گیا، اور جو ہے امریکہ میں اسیسینیشن اٹیمپٹ کیا گیا. اس کے باوجود ایکشن کوئی نظر نہیں آتا، اور براہ راست جو را ہوتی ہے وہ رپورٹ کرتی ہے نریندر مودی کو، پرائم منسٹر آفس کو، اور وہیں سے انسٹرکشنز آتی ہیں لوگوں کے قتل کے حوالے سے. اس پر بات کریں گے کہ کتنا یہ بڑا ایک میننس بنتا جا رہا ہے، اور بالخصوص پاکستان جیسے ممالک جو ہیں اس کا کس حد تک شکار ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے نامور تجزیہ کار، کسی تعارف کی محتاج نہیں، ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحبہ نے انٹرنیشنل امور کے اوپر مہارت رکھتی ہیں، ڈیفنس اسٹڈیز کے اوپر بھی. عبدالحمید لون صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، کشمیری رہنما ہیں. اشتیاق حمدانی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں آل دا ویز فرام رشیا جی. نامور صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. بھارت ہمیشہ سے عالمی سطح پر خصوصاً ہمسائے ممالک میں تخریب کاری کو فروغ دیتا آیا ہے. بدنام زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی سازشوں اور جارحیت پر بین الاقوامی برادری میں تشویش بڑھ رہی ہے. برطانوی روزنامے دی گارڈین نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی حکومت پاکستان میں مختلف افراد کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے. رپورٹ کے مطابق بھارت نے نہ صرف غیر ملکی سرزمین پر مختلف افراد کو قتل کیا بلکہ بھارتی میڈیا فخریہ طور پر اس کا کریڈٹ بھی لیتا رہا. دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق 2020 کے بعد سے بھارت نے بیرون ملک 20 افراد کو قتل کیا. عالمی جریدے نے یہ انکشاف بھارتی اور پاکستانی انٹیلیجنس ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کیا ہے. ہردیپ نجر، اوتار سنگھ کے قتل اور پنو کی ٹارگٹ کلنگ کی سازش کا بھی ذکر کیا ہے. رپورٹ کے مطابق بھارت بیرون ملک ان لوگوں کو نشانہ بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے جنہیں وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے. سوال یہ ہے، کیا عالمی برادری ان ٹھوس شواہد کا سنجیدہ نوٹس لے گی؟ ڈاکٹر سلمیٰ ملک صاحب، آپ کو اس میں انوالو کروں گا. برطانوی اخبار دی گارجین کی رپورٹ سامنے آئی ہے، کس قدر یہ چشم کشا انکشافات کیے گئے ہیں اس کے اندر؟ جی بالکل. دیکھیے جی، 2-3 چیزیں ہیں. اول تو جیسے آپ نے اپنے پریمبل میں کہا کہ گارڈین بہت محتاط طریقے سے، بہت انویسٹیگیٹو جرنلزم اور ان کا بڑا جو ہے ریپوٹیشن ایٹ سٹیک ہوتی ہے.
تو انہوں نے صرف اپنی ہی طرف سے یہ ایک رپورٹ نہیں بنائی, انہوں نے انڈین اور پاکستانی دونوں سائٹ کے جو انٹیلیجنس کے لوگ تھے ان سے کنسلٹ کیا ہے, اور جہاں پاکستان پہلے ہی کریڈیبل ایویڈنس بار بار دنیا کے سامنے لے کے آتا ہے کہ بھارت کی طرف سے اس طرح کی چارجوئی ہو رہی ہے, تو انڈیا نے بھی اس دفعہ ان کے انٹیلیجنس کے لوگوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, اور ہم نے مختلف موقعوں پہ تقریباً منیمم 20 کے قریب لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد راجناتھ سنگھ نے یہ بات جو ہے بڑا چیسٹ تھمپنگ کر کے دنیا کے سامنے لائے, جس کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ الیکشن آنے والے ہیں اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھارت ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور وہ کہیں بھی جا کے اٹیک کر سکتی ہے. تو جو مودی اور راجناتھ سنگھ اور اس طرح کے لوگوں نے مختلف بیان بازیاں کی ہوئی ہیں کہ گھس کر ماریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, تو یہ سارا اس کے ساتھ جو ہے یہ ڈرامہ ان کا بڑا اچھی طریقے سے سنک ان ہو جاتا ہے. بٹ اس کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے افغانستان میں اپنے جو کچھ لوگ ہیں ان کو استعمال کیا ہے, جہاں انہوں نے اپنے ایجنٹس بٹھائے ہوئے ہیں, اور یہی جو پاکستان بار بار افغان جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کہتا ہے کہ جی بارڈر کو سیکیور کریں اور اس طرح کے جو انفلٹریٹرز ہیں ان کو پریونٹ کریں, تو اب اس کی ایک پیٹرن سامنے آ رہا ہے کہ ہماری یہ اصرار کیوں ہے, کیونکہ اسی چیز میں بہت سارے وہ لوگ آ جاتے ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کریں اور کسی اور ملک کے ذریعے کام کریں. اور گارڈین کی جو رپورٹ ہے اس میں تو باقاعدہ انہوں نے جو لوگ مارے ہیں اور جن لوگوں سے مروایا ہے تو ان کی پوری ایک فورینسکس دیے ہیں کہ کون لوگ تھے, کون تھے, ان کی عمر کیا تھا, کس طرح ان کو ہائر لالچ بھی دی گئی. جی بالکل, لالچ دی گئی. ہاں جی بالکل, کسی کو کہا ہم تمہیں کیفے بنا دیں گے, کسی کو کہا تمہیں ہم یہاں دکان ڈال دیں گے. تو وہ غریب مزدور لوگ تھے, وہ ویسے ہی اپنا ملک ترک کر کے گئے ہوئے ہیں کمائی کی خاطر, تو ان کو لگا کہ بہت, اور پھر ساتھ اس کے جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کو تم مارو گے تو یہ کافر ہیں, تو کافروں کو مارو گے تو یہ کافر یا منکر ہیں, تو تمہیں بہت بڑا جہاد کا خطبہ ملے. تو وہ جو ہے اس طرح کی انہوں نے طریقہ کار استعمال کیا ہے. اور اس کا جو سب سے بڑا ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے, اور اس میں ایک اور چیز بھی آپ اس میں شامل کر لیجیے کیونکہ آپ کا ایریا آف ایکسپرٹیز بھی ہے, اس کے اندر داعش اور ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بھی انوالو کیا گیا. جی بالکل, وہ افغانس جن کی کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی پاکستان کے اندر, جو غیر رجسٹرڈ طور پہ رہ رہے تھے, جنہیں بعد میں یہاں بے دخل بھی کیا جا رہا ہے, اپنے ملکوں میں بھیجا جا رہا ہے, تو ان کو بھی انوالو کیا گیا. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, اور یہی تو وجہ ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اپریٹس ہے وہ بار بار اس چیز کے اوپر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے پکڑنا ہے, ان پہ کریک ڈاؤن کرنا ہے. اور پھر ہم لوگ جب جی ریفیوجیز کا ایشو ہے, لوگوں کی مسائل کا ایشو ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی بارڈر پہ سافٹ پالیسی ہونی چاہیے. تو کیونکہ افغانستان میں انسٹیبلٹی ہے تو اس انسٹیبلٹی کا فائدہ ہر کسی نے کیا ہے اور اس کو استعمال کیا ہے. 9/11 بھی اسی انسٹیبلٹی کا نتیجہ تھا, اور پاکستان کیونکہ بالکل فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے تو اس کے اوپر تو اس کا سب سے زیادہ اثر آتا ہے, بوجھ آتا ہے. بٹ جو مین ایشو ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ بلوچستان کا ایریا کلبھوشن یادو کو جو پکڑا گیا تھا وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, بٹ یہ اس کے ساتھ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے, کیونکہ بھارت اب یہ چاہ رہا ہے کہ وہ دنیا کے سامنے یہ آ کے بتائے انڈیا کو یہ سامنے لانے کے لیے کہ کس قدر بدنام سٹیٹ ہے اور کس قدر یہ سٹیٹ ٹیررزم کر رہی ہے. پر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں, اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ کینیڈا میں 2 اسیسینیشنز ہوئیں, امریکہ میں ایک اسیسینیشن میں ایکشنز پہ آتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. ہمدانی صاحب نے ہمیں ہمدانی صاحب میں اس میں آپ کو انوالو کروں گا, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد اور اس سے پہلے جو واقعات رونما ہوئے پاکستان میں, انٹرنیشنلی, کینیڈا, امریکہ کے اندر, یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ انڈین جو سٹیٹ ہے, بالخصوص مودی کی یہ فاشسٹ رجیم ہے, یہ ایسا بپھرا ہوا سانڈ بن گئی ہے جو اب کنٹرول میں نہیں آ رہی. کیا اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کیا اسے اپنے مقاصد, مذموم مقاصد کے حصول کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے, جیسے چاہے کریں؟ تو سب سے پہلے کسی پاکستانی میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا, کیونکہ جب بھی پاکستانی میڈیا کوئی چیز ایسی لے کے آتا ہے تو اس کو وہ ایک متنازع بنا کے تو وہ بچ جاتے ہیں. جی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کو عالمی سطح پہ وہ متنازع بنا دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے یہاں خلاف ہیں اور ہمارے پڑوسی ہیں اور اس طرح ان کے اختلافات کی وجہ سے یہ ان کا پروپیگنڈا ہے. تو اس بار پاکستان کے پاس اور ہمارے کشمیریوں کے پاس یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ جو ایک عالمی میڈیا نے خود ہی آواز اٹھائی ہے.
کہ یہ کیا کارروائی ہو رہی ہے. جس طرح ابھی کلبھوشن یادو کی بات ہو رہی تھی, تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں کھلا چھوڑنے کا جو آپ کا سوال ہے, اس میں یہ ہے کہ وہ تو دوسرے ممالک میں جا کے دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہے ہیں, تو ہم تو دہشت گردوں کو سزا نہیں دے پا رہے, کیونکہ ہم پاکستان نے ہمیشہ انصاف کی بات کی ہے, عدالت کی بات کی ہے, اور اسی انصاف کا یا عدالت کی بات کا وہ جو ہماری مطلب غلط دیا گیا, اسے ہماری کمزوری سمجھا گیا ہے. اگر کلبھوشن یادیو کو اس وقت بر وقت لٹکا دیا جاتا, تو میرا خیال ہے کہ جیسے ایک اور پڑوسی ملک کو ہماری اداروں نے پچھلے دنوں جواب دیا, تو اگر اس طرح وہ جواب کلبھوشن یادیو کے بارے میں دیا جاتا اس کو فوری طور پہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات شاید مختلف ہوتے. تو یہ بالکل ایک کھلا سانڈ بنتا جا رہا ہے. نہیں, اس کا کلبھوشن یادیو کا جو کیس ہے وہ یقیناً پاکستان میں ضابطے اور قانون کی کارروائی کے مطابق چل رہا ہے, اور جس طرح سے اس کو تمام جی میں عرض کر رہا ہوں حمدانی صاحب جی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی قانونی تقاضے ہیں اس کو وکیل تک رسائی وہ فراہم کی جا رہی ہے, اسے پراپر طریقے سے تمام فورمز کو ایکسرسائز کرنے دیا جا رہا ہے جو ایک کسی بھی مہذب ملک میں ہو سکتے ہیں, تو اس لیے یقیناً یہ ٹائم لگ رہا ہے. جی تو میں بالکل یہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو پورا پاکستان کی نے تو پوری عدالت اور انصاف کے نظام پہ وہ آگے جا رہا ہے, حالانکہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ بھی وہ پورے مکمل, اور یہ معصوم لوگوں کو آ کے مار رہے ہیں, اور ان کو یقیناً جس طرح تحریک طالبان پاکستان کی بات ہوئی یا داعش کی بات ہوئی, تو خود میں رشیا میں بیٹھا ہوں پچھلے دنوں جو یہاں پہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا, اور ہمارے سفیر صاحب نے بھی یہاں کہا کہ پاکستان تو 1 لاکھ سے زیادہ لاشیں جو اٹھا چکا ہے, تو ہم دہشت گردی کے درد کو ہم سے بہتر کون سمجھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھارت کی جو چال ہے, یہ جو ایک اس کی نئی اس نے حکمت عملی اپنائی ہے, اس کو فوری طور پہ عالمی سطح پہ اب بے نقاب تو یہ ہو چکا ہے, اب اس کو بے نقاب ہونے کا پوری طور پہ وہ فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ اس کی کوئی روک تھام جو ہے وہ ممکن ہو سکے. جی لون صاحب فرمائیے گا کہ سامنے آ گیا ہے, گارجین بھی کہہ رہا ہے, پاکستان بھی اپنی ڈوزیر کے ذریعے کہہ رہا ہے, اس سے پہلے کینیڈا کا وزیر اعظم آن دا فلور آف دا ہاؤس کہہ چکا ہے, جو ایف بی آئی یا جو سی آئی اے ہے اس کے سورسز امریکہ میں گرو پتون سنگھ پنو کے حوالے سے کہہ چکے ہیں. یہ سب کہہ رہے ہیں, سب کچھ سامنے آ گیا ہے, بلا تردید ثبوت سامنے آ گئے ہیں. ویئر از دا ایکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں, سب سے پہلے پاکستان نے بھارت کی اس اسٹیٹ سپانسر دہشت گردی کا پہلے بھی جو ہے نا وہ بانڈا پھوڑ دیا تھا, اور اس وقت دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کرائی تھی. اس وقت کوئی اہمیت نہیں دی گئی. حالانکہ پاکستان کے اداروں نے ISPR نے جس طرح سے فارن آفس کی بات آپ نے کی, دنیا کے ساتھ شیئر کیا کہ اس دہشت گردی کے پیچھے ایویڈنسز کے ساتھ بھارت ہے. اب اس وقت کوئی اہمیت نہیں دی گئی. اب جب ویسٹ کے اندر معاملات ہوئے, اب یہ جو ایویڈنسز ہیں, یہ جو فگرز ہیں, یہ اس سے پہلے پاکستان میڈیا میں چھپ چکے ہیں. پاکستان فارن آفس نے ISPR نے شیئر سب کے ساتھ کیے ہیں, مگر بدقسمتی سے دنیا نے کوئی اہمیت نہیں دی ہے. اب جب ویسٹ کے مفادات کو جو ہے نا ٹھیس پہنچی ہے, تو گارجین نے اس سٹوری کو نا وہ کور کیا ہے. تو وہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے یہ, اور آج خود بھارت اعتراف کر رہا ہے. اس سے پہلے اس کا فارن افیئرز جو ہے نا وہ تردید کرتا رہا, لیکن کل راجناتھ سنگھ نے ایک ٹاک شو میں اس کا اعتراف کیا, اور مودی نے بھی کل بہار کے اندر ایک جلسے کے اندر کہا کہ اس دہشت گردی کے پیچھے ہم ہیں. تو لہٰذا اب سوالیہ نشان ہے ان اداروں کے لیے جو جسٹس کی بات کرتے ہیں, جو رائٹس کی بات کرتے ہیں, کہ آیا اس دہشت گردی کا تدارک کیا جائے گا, جہاں اب امریکہ نے بھی یا کینیڈا نے بھی اس سے پہلے کھلم کھلا بھارت کی جو ہے نا ان شواہد کے ساتھ بات کی ہے کہ ان میں انوالو ہے را. تو لہٰذا اب ان اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے, ان ریاستوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھارت کو کٹیرے میں لایا جائے, اسے جواب دیا جائے. ایکشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ ایکشنز تو جی مختلف ہو سکتے ہیں. ایک تو پہلے ہی پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں اس لیول کی نہیں ہیں. ہمارے ہائی کمیشن, اگر ہم پاکستان اور بھارت سے ہٹ کر اس کو ایک بڑے پیمانے پہ دیکھیں, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ مختلف لیول پہ ساک ہم نے ڈیفنکٹ کر دیا ہے. ساک کا جو ٹیررزم کے پروٹوکالز ہیں ان کو ہم کر سکتے ہیں, بٹ آپ کی جو بات ہے یہ دونوں چیزیں نہیں چلیں گی.
इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो सकता है? इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान अपने एम्बेसडर्स के ज़रिए ये मूवमेंट लॉन्च कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है, जिस तरह बात की गई है कि अब इंटरनेशनल लेवल पे बात आ चुकी है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं इंडिया ने किया है, ये बहुत जगहों पे और भी किया है। तो इसका एक पैटर्न है जिसके ज़रिए वो ये कर रहे हैं। कंडेमनेशन हो सकती है, सैंक्शनिंग हो सकती है, रेजोल्यूशन पास हो सकती है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट मसला ये है कि दुनिया जो है अभी भारत को इस्तेमाल कर रही है चाइना के ख़िलाफ़, और अमेरिका ख़ास तौर पे भारत को तो इस्तेमाल कर रहा है अपनी चीज़ों सरजमीन के पर लिए। जो इंडिया कर रहा है, हाँ जी, देखिए उससे कतई नज़र वो जो कुछ भी कनाडा ने इंडिया के ख़िलाफ़ एक्शन लिया था। फिर उसके बाद आपको ये भी याद होगा और कि डिप्लोमेटिक सतह पे कि एक्शन कतर लिया, में जी। भी, दोहा में भी उनके जी, जी, जब स्पाइस पकड़े गए बाद थे, में माफिया मांगी गई उनको या फिर छोड़ माफिया दिया दी गया। गई, सारा कुछ किया गया। तो इस तरह की चीज़ है, तो देयर इज़ अ सॉलिड पैटर्न जिसके ज़रिए ये सारा कुछ होता जा रहा है और हो सकता है। इकोनॉमिक कंसिडरेशन को Economic अगर हम sanctions हो साइड सकते पे हैं। रख के ये सवाल जो एक आम आदमी के जहन में आता है कि पूरी दुनिया क्या मिलकर इनको रोक सकती है? आर दे स्टॉपेबल? रोकना चाहें तो बिल्कुल रोक सकते हैं, बिल्कुल, इसमें तो ऐसा कोई हर्ज ही नहीं है। पर वो रोकना चाहते हैं, सवाल सबसे बड़ा ये है, क्योंकि आप ये भी देखें कि ये ऐसी चीज़ है जो कि भारत अकेला नहीं कर रहा, बहुत सारे और ममालिक ने भी किया है। लेकिन इस वक्त ठीक। इंडिया सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन इससे जी, पहले हमने देखा prominent हो कि रहा है। इसराइल की जी। जो एजेंसी है मोसाद या फिर और भी कई ममालिक की बिल्कुल। एजेंसीज ने ये काम किया, उसी के पैटर्न को इंडिया फॉलो कर रहा है। लेकिन इस बिल्कुल। वक्त देखिए, सारे यार, 10 इंडिया ही सबसे ज्यादा जब भारतीय और इजरायली हुकूमतें हुक्मरान आपस में मिले थे, तो ख़ास तौर पे कश्मीर में के ऊपर नेतन्याहू ने मोदी को ये कहा था कि तुम कश्मीर में वही करो जो हम फ़लस्तीन में करें। जी। फ़लस्तीनाइजेशन का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। और अगर आप देखें तो उसके बाद एक पैटर्न डेवलप हुआ है। 2019 के बाद से ख़ास तौर पे ये चीज़ डेवलप होती चली गई है। ठीक है। बट ये है कि अगर आलम अपने मफाद को थोड़ा सा साइड पे रख के ये देखे कि ये एक अब ऐसी उनके मफाद में tendency ये नहीं है कि इनको रोकें, क्योंकि अगर कनाडा उनके की मफाद सरजमीन में पे है हो तो रहा है, रुकना अमेरिका की चाहिए। सरजमीन पे, बिल्कुल, यूके की सरजमीन पे हो बिल्कुल रहा है। उनके मफाद ठीक। में है और रुकना चाहिए। बिल्कुल। पॉइंट आ गया आपका। मुझे दूसरे मौजू की जाने पड़ना है। दूसरा मौजू इंडिया के हवाले है। इंडिया जिसके जो मजालिम हैं, ये जिसकी जो आप कह सकते हैं कि पुरतशद्दुद वाक़यात हैं, वो न सिर्फ जो पड़ोसी ममालिक जिस तरह नेपाल है, भूटान है, या फिर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि वो दरअंदाजी जिस तरह कर रहा है, स्टेट टेररिज्म कर रहा है, रॉ को इन्वॉल्व करके, वो तो बर्दाश्त कर ही रहे थे। लेकिन जो मालदीव है उसका जो वज़ीर आज़म थे मोहम्मद, जो सदर आई मस्ट से मोहम्मद मोइज़ो, उनकी जो कैंपेन थी उसका बुनियादी एजेंडा यही था कि आउट इंडिया अब उनकी जो सरजमीन है उसके ऊपर किसी किस्म की उसकी कोई फुटप्रिंट नज़र नहीं आना चाहिए। ये देखा हमने, बड़ी कामयाबी हुई उनको इलेक्शंस के अंदर, और फिर बिल आखिर वो सदर के इस मनसब पर फाइज भी हो गए। अब बांग्लादेश के अंदर ये मामला खड़ा हो गया है और बांग्लादेश में आउट इंडिया मुहिम ज़ोरों शोरों पर जारी है। न सिर्फ उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उनके इन्फ्लुएंसर इस बात पे आ रहे हैं, बल्कि उनकी अपोजिशन पार्टी जो है वो भी ज़ोरों शोरों से इस पर कारबंद है कि इंडिया की मसनूआत का बायकॉट किया जाए, इंडिया की जो साथ बढ़ते हुए ट्रेड टाइज़ हैं उसे महदूद या ख़त्म कर दिया जाए, और इंडिया के ऊपर जो डिपेंडेबिलिटी है उसे ख़त्म कर दिया जाए। ये किस बात की गमाज़ है? इस बात की किरण गमाज़ है कि इंडिया का जो सलूक है अपने पड़ोसियों के साथ, पाकिस्तान तो हमेशा से कहता आया है, वो अब तमाम पड़ोसी, बिलखुसूस अगर हम बात करें भूटान की, नेपाल की, मालदीव की, श्रीलंका की, वो तमाम पड़ोसी इस हीट को महसूस कर रहे हैं। इस पर बात कर लेते हैं। इश्तियाक हमदानी साहब, आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा। कितनी बड़ी मूव बन चुकी है ये आउट इंडिया? ये जो मेन है या जो बाइकाट की जो शुरुआत है, तो ये पाकिस्तान से तो एक वक्त से शुरू हुई, लेकिन जो जिस तरह वो भूटान से और फिर बांग्लादेश में ये जोर पकड़ रही है, जिससे कतई नजर के ये आइंदा वक्तों में और भी ममालिक में जो पड़ोसी ममालिक हैं, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, इन पर भी बड़े असरात जो है वो मरतब करेगी। इसके अलावा म्यांमार है, उसके न सिर्फ ये असरात मरतब करेगी, चूँकि पाकिस्तान के साथ जो भारत का रवैया है उसको अगर आप देखें तो वहाँ पे ताल्लुकात में बदअतमादी या दुश्मनी की ख़ुसूसी जो हैसियत है, उसकी वजह लसानी, सकाफती या जोग्राफियाई और इक़्तिसादी रवाबत भी है।
البتہ کشمیر کا جو تنازع ہے، 4 جنگیں جنوبی ایشیائی جو پڑوسی ممالک کے درمیان ہونے والے متعدد سرحد پار جھڑپیں، ان ساری تناظر میں پاکستان کے ساتھ تو یہ چیزیں کافی پہلے چل رہی تھی، لیکن وہ پھر پاکستان ایک مسلم ملک ہے اور اس کا بھی ایک بڑا ایک عنصر ہے. لیکن یہ آپ اگر دیکھیں نیپال کے اندر یا دیگر جو ممالک ہیں نیپال کے ساتھ، بھوٹان یا مالدیپ، سوری اس کو ان کے اندر جی ایون چائنا بھی جو ہے، چائنا بھی جی تو چائنا کا بھی تھوڑا سا انڈیا کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ان کی ٹینشن رہی ہے. لیکن یہ جو نیپال اور بھوٹان اور اس کے بعد بنگلہ دیش سے بنانے والا انڈیا ہے، تو بنگلہ دیش کے اندر یہ جو مہم آئی ہے اور اس سے یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ تمام جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم ایک دہشت گرد سانپ جو ہے وہ پل رہا ہے ہمارے پڑوس میں، جو آج نہیں تو کل ہمیں ڈسے گا. تو بیسکلی وہ انڈیا کے خلاف یا انڈیا کے لیے یا پاکستان کی حمایت میں تو کچھ نہیں کر رہے، وہ اپنی بقا کی ایک وہ جنگ جو 10 سال بعد شاید وہ ان کو لڑنی پڑے گی، تو وہ آج سے لڑنا شروع ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کے لیے بھی بڑی ایک وقت ہے کہ اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے کہ پڑوسی ممالک میں جس طرح پاکستان نے ایٹمی پاور ہوتے ہوئے انڈیا کو ایک اسپیس دی ہے، انڈیا کے ساتھ ہمیشہ دوستانہ تعلقات کی خواہش اور کشمیر کے مسئلے کا حل کا ایک وہ 70 سال سے وہ تنازع میں، حالانکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تو یہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ خود یہ لے کے گیا تھا انڈیا یونائٹڈ نیشن میں. جی ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا حمدانی صاحب. میں ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ اس سے ہمیں کیا معلوم پڑتا ہے؟ پاکستان تو ہمیشہ سے کہتا آیا ہے کہ انڈیا کی دار اندازی بھی ہے، انڈیا مقبوضہ کشمیر کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہوا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. یہ جو باقی ممالک ہیں ان کی جو آہو بکا ہے، اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں اپنے اوپر تھوڑی سی کرٹیسزم یہ کروں گی کہ پاکستان کو اب یہ موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو خطے میں پاکستان نے اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے کر لیا ہے اپنے اندرونی مسائل کی وجہ سے، پاکستان کو پھر سے پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ خطے کے ممالک جو ہیں پاکستان کی پریزنس کو بہت فیل کرتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ سارک کے اندر جس طرح سے جو فعالیت پاکستان نے کردار ادا کیا، پھر 2016 میں غالباً جب یہاں پہ سمٹ ہونی تھی تو انہوں نے کئی ممالک نے انڈیا کے پرو ہوتے ہوئے آنے سے انکار کر دیا یا ریزرویشنز کا اظہار کیا یا ایبسینٹی شو کی، تو اب انہیں معلوم پڑ گیا ہے کہ پاکستان کا جو موقف تھا وہ ٹھیک تھا. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اور اس وقت بھی جن ممالک نے انڈیا کا ساتھ دیا تھا، کیونکہ کنسنسس بیسڈ ہے، وہ یہی تھا کہ کسی کو انڈیا نے بنایا تھا، کسی کو انہوں نے بنگلہ دیش کو منا کے لے گئے تھے، کسی کو انہوں نے تھریٹس دیے تھے. آج اگر سارک فعال ہوتی تو اس طرح کی ایکٹیویٹی جو انڈیا کر رہا ہے دوسرے ممالک میں نہ ہو سکتی. دیکھیے، پر مسئلہ یہ ہے کہ سارک کو پاکستان صرف ایک ملک ہے جو انڈیا کو باقاعدہ چیلنج کر سکتا ہے، باقی ممالک جو ہیں بہت کمزور ہیں. اب وہ آواز اٹھا رہے ہیں، چیلنج ابھی بھی نہیں کر پاتے. مالدیپ نے ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن انہوں نے کیا آؤٹ انڈیا کر کے انڈین فورسز کو باہر نکال کے ان کے صدر کا انتخاب ہوا. انڈیا اب اپنے آپ کو ان 4-5 سالوں میں یہ سمجھتا ہے کہ اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے جب مالدیوز کی سب سے مین آکسیجن تھی اکانومی جو ان کی ٹورزم پہ بیسڈ ہے، اس کو ہٹ کیا، تو پھر مالدیوز کیا کرے؟ پانی سے ویسے سراؤنڈ ہوا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. تو وہ ایک اینٹی چائنا سینٹیمنٹ ہے انڈیا کا اور امریکہ کا. اور پھر انہوں نے لکشدیپ آئلینڈس کو بڑھانے کے لیے مالدیوز کی تصویریں لگا کے ٹورزم پروموٹ کرنے کی کوشش کی، ان کے خلاف کیمپین کیا. کتنی حوصلہ افزا ہیں اس پورے کافی حوصلہ افزا ہیں، کیونکہ صرف مالدیوز کا تو چلیں ایک پیٹرن ہے کہ وہاں ایک سچویشن بنی، پر بنگلہ دیش تو ان کا بہت قریبی دوستوں میں سے ہے. بنگلہ دیش کی گورنمنٹ تو بنی ہی انڈیا کے بہشت پہ ہے، تو وہاں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور بہت زور کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی پیچھے سے سپورٹ کر رہا ہے. ٹوورڈز دی ویری لاسٹ اینڈ، آؤٹ انڈیا کتنی افیکٹولی اب یہ کیمپین تمام ممالک میں صلاحیت کر چکی ہے؟ دیکھیں، اس وقت بھارت جو چوراہے پہ کھڑا ہے، دراصل اس چیز کا نتیجہ ہے کہ بھارت سمجھتا تھا کہ میرے جو ہمسائے ہیں ان کو میں اپنی کالونیز میں شامل کروں اور اپنی چودراہٹ قائم کروں اور ون انڈیا پالیسی کے تحت ان کو چلاؤں. اب چونکہ ہندوستان نے اندرونی معاملات میں ہمسایوں کے مداخلت شروع کی ہے، اور ہندوستان کبھی بھی اپنے نیبرز کے ساتھ سنسیئر نہیں رہا تھا. اسی طرح سے اب بنگلہ دیش کے اندر جو ہوا ہے، جہاں پر ایک ایسی کیمپین چلی ہے جس سے اب شیخ حسینہ واجد بھی پریشان ہے
اور اپوزیشن کا بھی انہیں سپورٹ ہے، سماجی جو کارکنان ہیں یا جو اثر رسوخ رکھنے والے شخصیات ہیں جی انہوں نے اس کا بھرپور جو ہے نا وہ مظاہرہ کیا ہے، اور ہندوستان چونکہ وہاں کھلم کھلا مداخلت کر رہا تھا، تو وہیں بھوٹان نے بھی جو ہے نا اس کا بھی جھکاؤ اب چائنا کی طرف ہی ہے، اور نیپال تو اب جہاں پر ہندوستان کی گنڈا گردی ہمیشہ چلتی تھی، انہوں نے بھی دیکھا کہ ہمارے ساتھ بدماشی ہوتی ہے، وہ بھی چلے گئے ہیں۔ یہ دراصل ہندوستان کی جو ایک ایسی پالیسی تھی نا جس سے وہ سمجھتا تھا کہ میں یہاں چودراہٹ قائم کروں، اور اب سب کا جھکاؤ جو ہے نا وہ چائنا کی طرف ہے، اور ہندوستان اب جس صورتحال سے دو چار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا اب شیرازہ بکھرنے والا ہے، اور ان پالیسیوں سے جو ہے نا نہ ہمسایوں کو متاثر کیا جا سکتا نہ اور اپنی معیشت کو ٹھیک کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ٹیم، شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں مہمانوں کا، دونوں موضوعات کے حوالے سے تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نے